سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ انتہائی معزز و محترم احباب سنوات، درس قرآن کی نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب الجلال اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، سل بنی اسرائیل، میرا تم بنی اسرائیل سے پوچھو، ان سے سوال کرو، پوچھو، کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو، جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، صاحب کنز العرفان صاحب مبارکہ کے ترجمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سل بنی اسرائیل، اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں۔ مفسر لکھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو، اس سے سوال کرو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، ان کے انبیاء علیہ السلام کی معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، اور ان کے ارشادات اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ یہ جو اسلام ہمارا دین ہے، دریافت مسلمان کا دین، حضور کی شریعت یہی حق ہے، اس کی صداقت کا حقانیت کا گواہ بنایا۔ اور فرمایا کہ یاد رہے کہ یہ پوچھنا، یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے سوال کرو، پوچھو، تو یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی۔ تو یہ پوچھنا میا کہ انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے اقرار کرنے کا، کہ اتنے نافرمان تھے پھر بھی اللہ ان پہ کتنا مہربان تھا، اس کا اقرار کرانے کے لیے یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہے جو ہدایت کا سبب ہیں اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں کہ جن میں
سرکار تو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، حضور کی نعت و صفت اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، تو نعمت سے وہ آیات مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی نعت اور حضور کی صفات بیان کی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا، حضور کی عظمت والی آیات کو چھپانا اور اپنی کتابوں میں تعریف کرنا، اس نعمت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے۔ نعمت کیا تھی کہ آیات الہیہ، اور ان میں میرے اور آپ کے آقا کی نعت، حضور کی صفت اور اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان کی نبوت اور رسالت کا بیان تھا، تو انہوں نے اس کو تعریف کر کے بدل دیا۔ حضور کی نعت کو چھپانے کی کوشش کی، حضور کی نبوت اور رسالت کو جاننے کے باوجود کہ ہماری کتابوں میں ان کی عظمت و شان موجود ہے، لیکن اپنی کتابوں کو اصل کی وجہ سے تبدیل کر دیا انہوں نے۔ فرمایا کہ یہ تحریف جو انہوں نے کتابوں میں کی ہے، یہ اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ہے اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے جی، بڑا سخت ہے، شدید، بڑا سخت اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حق بات جو ہے وہ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی صفات، حضور کی نعت اور حضور کی عظمت و شان کو چھپانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کی عظمت و شان کو چھپانے نہیں بلکہ بیان کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔